السلام علیکم دوستو، فروغ اردو کے چینل سے آج کا ہمارا موضوع ہے انجمن ترقی اردو۔ انجمن ترقی اردو جو ہے تحریری طور پر بھی امتحانات میں پوچھا جاتا ہے اور انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں اردو زبان و ادب کے مختلف موضوعات پر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا موضوع انجمن ترقی اردو۔ انجمن ترقی اردو کی خدمات بیان کیجیے۔ انجمن ترقی اردو کی ابتدا 1903 میں علی گڑھ میں ہوئی۔ اس کا مقصد اردو زبان و ادب کو ترقی دینا اور مختلف زبانوں کے ادب و سرمایہ کو اردو زبان میں منتقل کرنا تھا۔ 1903 عیسوی سے 1911 عیسوی تک علامہ شبلی نعمانی، مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی اور مولوی عزیز مرزا کے بعد دیگرے انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ اس دوران انجمن کا کام مشکلات کی وجہ سے زیادہ نہ ہو سکا اور صرف 7 کتابیں شائع ہوئیں۔ لکھنؤ سے دکن منتقلی 1912 عیسوی میں مولوی عبدالحق صاحب کو انجمن کا سیکرٹری بنایا گیا۔ آپ انجمن کو علی گڑھ سے حیدرآباد دکن لے گئے۔ ریاست حیدرآباد مسلم تہذیب کا گڑھ تھی، وہاں دفاتر بھی اردو زبان ہی رائج تھی۔ جامعہ عثمانیہ بنی تو اس میں پڑھائے سکھائے جانے والے تمام علوم و فنون کے ذریعے تعلیم اردو کو فروغ اختیار کیا گیا۔ نصابی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تصنیف و تالیف و ترجمہ کا کام بڑے پیمانے پر نہایت عمدگی سے ہوا۔ یہ کام دراصل انجمن ترقی اردو نے ہی سر انجام دیا۔ ایک جانب کانفرنس سے انجمن کا روایتی تعلق اور رابطہ کمزور ہوتا گیا اور دوسری جانب انجمن ایک خود مختار اور بڑے ادارے کی حیثیت حاصل کرتی رہی۔ کتابوں کی فروخت اور عطیات کی وصولی سے انجمن کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا اور عظیم تر منصوبوں پر کام ہونے لگا۔ دفتر کی دہلی منتقلی 1938 میں انجمن کا صدر دفتر اورنگ آباد حیدرآباد دکن سے دہلی منتقل ہو گیا۔ دہلی کے 10 سالہ قیام کے دوران انجمن کو شدید مسائل کا سامنا رہا جو زبان کے حوالے سے تھے۔ قیام پاکستان اور انجمن۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوؤں نے انجمن ترقی اردو کے دفتر پر حملہ کر کے اسے تباہ برباد کر دیا۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہاں انجمن ترقی اردو کا مرکز دفتر قائم کیا گیا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق بدستور انجمن کے سیکرٹری رہے۔ صدارت کے عہدے پر شیخ عبدالقادر فائز ہوئے۔ وہ فوت ہو گئے تو صدارت کے فرائض بھی مولوی صاحب کے سپرد کر دیے گئے۔ انجمن اردو کے دفاع کے سرگرم نہیں رہی بلکہ اس زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی اس کے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ اس سلسلے میں پہلا کام تو یہ کیا گیا کہ ہندوستان کے ہر حصے میں انجمن کی شاخیں قائم کر کے ان کی نگرانی میں اردو مکتب اور کتب خانے کھولے گئے۔ اس طرح بہت سے ناخواندہ لوگوں نے اردو زبان سیکھی اور بعض ایسے علاقوں میں اردو کو پہنچایا گیا جہاں اس سے لوگ بہت کم واقف تھے۔ انجمن ترقی اردو کی خدمات کا سلسلہ بہت وسعت کا حامل ہے۔ اس نے اردو زبان کی تہ دامنی کے خاتمے کے لیے علمی و فنی کتابوں اور عالمی ادبیات عالیہ کے تراجم کی طرف بھی توجہ کی۔ اس مقصد کو پورا کرنے سے پہلے اس کی امر ضرورت تھی کہ اردو میں اصطلاحات علمی وضع کی جائیں اور ایک ایسی انگریزی اردو لغت تیار کی جائے جو مترجمین کی مشکل آسان کر دے۔ انجمن ترقی اردو نے یہ دونوں کام نہایت جانفشانی سے انجام دیے۔ مختلف علوم کی اصطلاحات وضع کیں اور ایک ایسی انگریزی اردو لغت تیار کی گئی جو اپنی نوعیت کی واحد لغت ہے۔ اردو زبان و ادب کی بقا، اس کا تحفظ، ترقی، فروغ اور نفاذ، یہ سب پہلو انجمن کے پیش نظر رہے اور ان سب پر اس نے احسن طریقے سے کام کیا۔ مولوی عبدالحق کے ساتھ اردو شاعر جوش ملہی آبادی بھی انجمن ترقی اردو کے ساتھ وابستہ رہے۔